نمائندگان کا جو ہائیسٹ آفس ہوتا ہے وہ اسمبلی سیکرٹری اسمبلی ہوتا ہے. اس کو تماشا بنا دینا, اس کو فلمانا بذات خود اس مندر کی بے حرمتی ہے جو جمہوریت کا ایک مندر ہوتا ہے. اس جمہوریت کے مندر کو بے حرمتی کی گئی اور یہ واضح طور ہے کہ ان ڈیموکریٹک سوچ کام کر رہی ہے, غیر جمہوری سوچ ہے جنہوں نے اس بات کی اجازت دی کہ عوامی نمائندگان کے جمہوریت کے ہائیسٹ ٹیمپل کو فلمایا جائے, ڈرامہ بازی میں لایا جائے. دیٹس ویری انفارچونیٹ. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ مسئلہ بہت پرانا ہے, یہ 2019 کا قبل کا مسئلہ ہے. جموں کشمیر کرکٹ ایسوسیشن کا جو اسکیم ہے, جو بتلایا جا رہا ہے, جو چتلایا گیا ہے کہ وہاں پہ کچھ ہوا ہے, کچھ لوگ ابھی بھی گرفتار ہیں, تو مجھے نہیں لگتا یہ اس کے ساتھ, مجھے نہیں لگتا کہ سیاسی اس وقت ہو رہا ہے, کیونکہ ایک پرانا کیس ہے. اس میں طلبی ابھی تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی اس میں کوئی اتاب ہے یا کوئی خالی جموں کشمیر نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ سرکار ہے بھارت کی, بہت ساری جگہوں پہ سیاسی اپوزیشن لیڈران پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے مختلف ایجنسیز کی طرف سے, اور ایک ڈرائی کلیننگ آرگنائزیشن کی طریقے سے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی سامنے آ رہی ہے. جو لوگ انہیں جوائن کر رہے ہیں ان کے پیچھے اگر کروڑوں کا بھی اسکینڈل ہوتا ہے وہ صاف ڈرائی کلین ہو کے نکل جاتے ہیں. دیٹ از اے فیکٹ, اس میں دو رائے نہیں ہے. آپ دلی, بامبے, مہاراشٹر, پونے, بہار کے, یو پی کے اسٹیٹس میں دیکھ لیجئے, جو لوگ بی جے پی جوائن کرتے ہیں ان کے پیچھے جو اسکیمز ہوتے ہیں وہ صاف ہو جائے. یہ آج کا جو میرا یہاں پہ آنا ہوا, یہ ہمارے پارٹی کے پیپلز کانفرنس کے پریزیڈنٹ سجاد غنی لون صاحب کی ہدایت پہ میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو سب ڈسٹرکٹ ہمارا بیرباغ ہے, یہاں پہ ہمارا جو یونٹ کام کر رہا ہے, یہاں پہ ہمارے جو چیدہ ورکرز, ہمارے لیڈران ہیں جو بنیادی کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک انٹریکشن کا یہ تھا. اور دوسرا تنظیمی معاملات پہ سیر حاصل بحث کرنے کی, سیر حاصل تبادلہ خیال کرنے کا پروگرام ہمارا تھا, جو متواتر چالو رہے گا. اور انشاءاللہ العزیز پیپلز کانفرنس بیروا میں ایک متحرک سیاسی تنظیم کے طور پہ ابھر چکی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ متحرک ہوگی اور سجاد غنی لون کا ایک قلعہ, پیپلز کانفرنس کا ایک قلعہ ثابت ہوگی. جس طرح سے ہم نیشنل کانفرنس کی دیکھیے پچھلے 5-6 سالوں میں جو ظلم و ستم, شب و ستم ہم دیکھ رہے ہیں, اور جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں جب نیشنل کانفرنس کی حکومت یہاں پہ رہی ہے, اس سے بہت زیادہ ظلم و ستم ہوئے. سیاسی طور پہ اتاب جس کو کہتے ہیں, بے جا گرفتاریاں جو ہوئی ہیں, جو لوگوں پہ ظلم ہوا ہے, جو مخالفین کو پولیس کے ذریعے دبایا گیا ہے, اس کی سب سے بڑی جو سند ہے, جو تاریخ ہے, وہ نیشنل کانفرنس کی ہے. اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی تعمل نہیں, جو یہاں 1 لاکھ لوگوں کی قبریں بنی ہیں, جو یہاں پہ 1987-1999 سے جو اتل پتھل یہاں پہ ہوئی, اس کی سب سے زیادہ ذمہ دار اور مین ذمہ دار نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی سرکار ہے. اگر 1987 میں الیکشنز کو رگ نہیں کیا جاتا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر میں شاید بندوق نہیں آتا. اس حد تک یہاں کے نوجوانوں کو اتاب زدہ کر دیا گیا, بے جا گرفتاریاں کی گئی, جیلوں میں بند کیا گیا, حبس بے جا میں رکھا گیا. تو ان چیزوں سے لوگوں کو ایک کارنر کی طرف دھکا دیا گیا. ان کے پاس کوئی سادھن نہیں رہا کہ وہ بغاوت پہ ابھر آئے. یہ ذمہ داری ہم نے, ہمارے لیڈر سجاد غنی لون صاحب اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ایک ٹروتھ فائنڈنگ کمیشن لگایا جائے, یہ دیکھا جائے